آج افغان پشتون پٹھان کے ایک ایسے دلیر نڈر اور عظیم سپاسالار کی تاریخ بیان کرنے جا رہا ہوں جو صرف اور صرف 60 ساتھیوں کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ تاریخ ایسے بہادر اور عظیم سپاسالار کو بڑیچ فتح خان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قلابس کے حکمران اسلم خان کے جوان سال صاحبزادے فتح خان بڑیچ اپنے والد مکرم سے بعض سیاسی امور پر اختلاف رکھنے کے باعث گھر چھوڑ کر ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ والد سے اختلاف اور جدائی نے فتح خان بڑیچ کو زندگی کی اونچ نیچ اور مختلف نشیب و فراز سے آشنا کر دیا۔ حالات نے ایک جرأت مند اور بہادر انسان بنا دیا۔ انہوں نے تاریخ کے اوراق پر ایسے گہرے اثرات مرتب کیے جو آنے والے افغان پشتون و مسلمان کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ فتح خان بڑیچ جو کہ یلمند کے بڑیچ قبیلے کے سرخیل تھے، ان کے زمانہ ہندوستان کے بارے میں مورخین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ان میں ایک قول یہ ہے کہ 800 سال پہلے ان کا گزران ہوا ہے۔ قندھار کے مورخ عالم کے مطابق تقریباً 700 سال پہلے یہاں سے فتح خان بڑیچ ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک مزید قول یہ بھی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان گئے تھے، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان جلال الدین فیروز کے زمانے میں ہندوستان گئے تھے۔ اسی طرح پشتو کتاب ملی اندار کی داستان میں فتح خان بڑیچ کے تذکروں میں شمس الدین بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے، جو تقریباً 700 سال پہلے 800 سال تک کے زمانے میں سلطان شمس الدین التمش کا زمانہ تھا۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ فتح خان بڑیچ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں ہندوستان چلے گئے تھے۔ بعض مورخین فتح خان بڑیچ کے ہندوستان جانے کا دور جہانگیر بن اکبر تحریر کرتے ہیں۔ فتح خان بڑیچ قلابس سے اپنے 60 ساتھیوں کی قیادت کرتے ہوئے اکبر بادشاہ کے آخری اور جہانگیر بادشاہ کے ابتدائی ایام کو ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے شراوک پہنچے۔ وہاں قیام کے دوران جب فتح خان بڑیچ کو علم ہوا کہ پٹھانوں کے معروف قبیلہ ترین اپنے دشمنوں کے خلاف بسر پیکار ہے، تو فتح خان اور کرم خان اپنے لشکر کے ساتھ موجودہ بلوچستان کے علاقے ارنائی پہنچ کر ترین قبیلے کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں کو کچل ڈالا۔ بعد ازاں سبی کے راستے جاتے ہوئے ایک مظلوم قبیلے کی فریاد پر سبی کے قریب غنڈوں کی لاشوں کی ڈھیر لگا کر فتح خان بڑیچ صوبہ سندھ کی طرف رواں دوا ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد لاہور کے قریب سکھوں کے ساتھ شدید جھڑپیں ہوئی۔ لاہور اور دلی کے عام راستے کو فتح خان نے کئی دنوں تک بند رکھا، جو کہ جنگی حکمت عملی کے تحت ان کے لشکر کے لیے مفید تھا۔ اس کے بعد سیالکوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ جس وقت فتح خان بڑیچ کا لشکر سیالکوٹ پہنچا تو اکبر بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جہانگیر بادشاہ بن چکے تھے۔ واضح رہے کہ سیالکوٹ کے تمام راستوں کو عبور کرنے کے لیے فتح خان بڑیچ اور کرم خان کے لشکر نے بہت سی تکالیف سہ کر پرانی دلی کے قریب مغل کوٹ پہنچے اور وہاں کے علاقے گواریا پر قابض ہو گئے، اور مغلوں کو وہاں کے قلعے سے نکال کر خود اس قلعے پر رہنے لگے۔ ان کا مقصد ہندوستان کے دارالسلطنت دلی پر چڑھائی کرنا تھی، لیکن مغلیہ حکومت کو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی اور مغلیہ حکومت فتح خان کے تمام تر عزائم سے آگاہ تھی۔ حکومت نے راتوں رات بڑی تعداد میں فوج گواریا روانہ کر دی اور محاصرہ بنایا۔ صبح ہوئی تو فتح خان بڑیچ بخوبی آگاہ ہو گئے کہ وہ مغل فوج کے محاصرے میں ہے اور نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب فتح خان بڑیچ کے پاس دو ہی راستے تھے،
یہ کیے کہ مغلیہ حکومت سے مذاکرات کے ذریعے اپنے مطالبات منوا لے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد طے پایا کہ تلواروں کی دار کی لاج رکھتے ہوئے مغلیہ حکومت کو چیلنج کریں گے، اور فتح خان بڑیچ نے اپنی بیوی رابعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: رابعہ سپن دلونگین تھور دی رخسار دی، رابعہ سپن دلونگین تھور دی رخسار دی، دش پہ تو بڑی سو جنگ پہ ہندوستان دی۔ 12 دنوں تک ماجرا برقرار رہا۔ بلاخر بڑیچ اور مغل فوج کا آمنا سامنا ہو گیا اور دونوں طرف سے خوب تلواری چمکائی گئی، حالانکہ فتح خان کے وفادار ساتھیوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر غیرت اور شجاعت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ افغان سپہ سالار فتح خان بڑیچ کے شانہ بشانہ کرم خان اور فردل خان مخالفین سے نبرد آزما تھے۔ کرم خان اور دیگر بڑیچ نوجوانوں کی شہادت سے فتح خان کو دلی صدمہ ہوا تھا۔ تعداد کی کمی، دیار غیر میں والد محترم اسلم خان کی عدم موجودگی پا کر بڑی مایوسی کے ساتھ کہا: زموج مرگ پسپینو تھرو لویا خدایا، زموج مرگ پسپینو تھرو لویا خدایا، اسلم خان بابا می ولی نا خبر دی۔ پورے دن گمسان کی لڑائی جاری تھی۔ شام تک بڑیچ قبیلے کے اکثر نوجوان شہید ہو گئے، صرف فتح خان بڑیچ زخمی حالت میں قلعہ پہنچ گئے۔ پورے دن گمسان کی لڑائی جاری تھی۔ شام تک بڑیچ قبیلے کے اکثر نوجوان شہید ہو گئے، صرف فتح خان بڑیچ زخمی حالت میں قلعہ پہنچ گئے۔ مغلیہ فوج اپنے سپاہیوں کی لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے میں رات تک مصروف تھی۔ دوسری طرف فتح خان بڑیچ اکثر ساتھیوں کی شہادت سے تنہا رہ گئے۔ اگلے روز دوبارہ جنگ میں شروع ہونا تھا۔ مغلیہ فوج پریشان حال تھی کہ صبح پھر لڑائی ایک مضبوط اعصاب کے عامل شخص کے ساتھ ہے۔ صبح ہوتے ہی فتح خان بلند حوصلے اور اعلیٰ عزم کے ساتھ اپنے زخمی جسم کو تام کر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور میدان جنگ کی جانب گامزن ہوئے۔ سچ پوچھے تو فتح خان بڑیچ نے جسم کے زخموں کی تو پرواہ نہیں کی، لیکن دل کے زخموں کو تام نہ سکے جو فرقت اور جدائی سے ان کو لگے تھے، اور شعر میں اپنے والد اور وطن کے بارے میں کہا: کپاخدی لویا خدایا دکندار انار پاخدی، کپاخدی لویا خدایا دکندار انار پاخدی، اسلم خان بابا دے خوری فرما ترخدی۔ دوبارہ میدان جنگ میں شامل ہو کر دشمنوں کے سر گاجر اور ملی کی طرح قلم کرتے ہوئے طویل مقابلے کے بعد فتح خان بڑیچ دیگر ساتھیوں کی طرح مقام شہادت پا گئے۔ اس عظیم قہرمان نے دنیا عالم میں وہ تاریخ ثبت کر دی کہ ہر مغل بادشاہ ان کا نام لیتے ہوئے خوف سے کانپ اٹھتا تھا۔ 60 بڑیچ نوجوانوں پر مشتمل دستے کی لڑائی سے لگتا تھا کہ 2 بڑی حکومتوں کی لڑائی ہوئی ہو، حالانکہ ایک مرد مجاہد افغان نے مغلیہ حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس تاریخ ساز مورکے کے بعد مغل حکومت نے تسلیم کیا کہ فتح خان بڑیچ ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام تھا۔ ان کی جرت اور بہادری کی شہرت نے مغل کوٹ کو فتح پور کے نام سے ہمیشہ کے لیے موسوم کر دیا۔ فتح خان بڑیچ کی عظیم قربانی نے افغان پشتون کو وہ حوصلہ اور عزم عطا کیا جس پر آج بھی پشتون افغان کی تاریخ فخر کرتی ہے۔ آج بھی ان تمام دلیر سپہ سالار سپوتوں کے قبور فتح پور ہندوستان میں موجود ہے۔